منکی پاکس نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے، مزید 2 کیسز رپورٹ، دونوں مریض خواتین میو اسپتال میں زیر علاج۔ رواں سال شہر میں منکی پاکس سے متاثرہ افراد کی تعداد 54 ہو گئی۔ رپورٹ ہونے والے کیسز کی کوئی بیرون ملک ٹریول ہسٹری موجود نہیں۔ پنجاب حکومت نے ویسٹ ٹو ویلیو پالیسی نافذ کر دی، سرکاری اراضی سرمایہ کاروں کو لیز پہ دینے کا فیصلہ۔ ویسٹ ٹو ویلیو منصوبے کے لیے قومی بین الاقوامی سرمایہ کاری کی راہ ہموار، کچرے سے توانائی قابل استعمال وسائل بنانے کے منصوبے شروع ہوں گے۔ بجٹ سے پہلے سولر پینلز کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، 5 سے 15 کلو واٹ کا سسٹم 2 لاکھ روپے مہنگا، 5 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 1.5 لاکھ اضافہ، 6,50,000 نئی قیمت مقرر۔ 7 کلو واٹ سسٹم کی قیمت 8,25,000 روپے ہو گئی، 10 کلو واٹ سسٹم 11 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ گھی، آٹا، چاول، چینی سمیت دیگر اشیاء قوت خرید سے باہر۔ درجہ اول گھی آئل 595 سے 618 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ درجہ دوم گھی اور آئل 540 سے 545 روپے کلو فروخت۔ معیاری چاول 420 سے 640 روپے کلو ہو گئے۔ چینی 150 سے 165 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کا بھی پیکٹا کے تحت بورڈ کا امتحان زیر غور، 8ویں کا آن اسکرین مارکنگ امتحان دینے کا تجربہ کامیاب۔ تمام طلباء کی آن اسکرین مارکنگ کے بعد 1.5 ماہ میں نتائج جاری کیے گئے تھے، 1% بھی غلطی ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ مالی سال کی آخری 20 دن، جعلی نمبر پلیٹس، نان رجسٹرڈ گاڑیوں، نادہندگان کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تمام سٹاف کی ٹیکس کلیکشن کے لیے چھٹی بند کر دی گئی۔ ہفتے کے 7 دن صبح 9 سے 4 بجے تک ناکہ بندی کے احکامات، داخلی اور خارجی راستوں اور اہم شاہراہوں پر ناکہ بندی ہوگی۔ فوڈ لائسنسنگ میں تاخیر سے کاروباری افراد مشکلات کا شکار، مختلف کیٹیگریز کے لائسنس سے وقت پر جاری نہ ہونے کا انکشاف۔ فیس ادائیگی کے باوجود بروقت انسپیکشن نہ ہونے کے باعث لائسنسنگ عمل شدید متاثر، درخواستوں کے بیک لاگ میں بھی اضافہ۔ اوقاتی کار کی خلاف ورزی پر بند دکانوں کے تاجر پریشان، 6 روز سے گزر جانے کے باوجود دکانیں تاحال ڈی سیل نہ ہو سکی۔ 72 گھنٹوں بعد بھی دکانیں ڈی سیل نہ ہونے پر تاجروں کا اے سی سٹی کے خلاف احتجاج، بولے 6 روز سے بار بار چکر لگانے کے باوجود سنوائی نہیں ہو رہی۔ مہنگائی اور پولیس زیادتیاں کسی صورت برداشت نہیں، عوامی رکشہ یونین کا پریس کلب کے سامنے احتجاج، چیئرمین مجید قوری نے کہا بھاری جرمانے رکشہ ڈرائیورز کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں، آٹے سمیت ضروری اشیاء کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے۔ اچرا فضل راہی روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ سردراز سے بند، غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، شہری پانی کے حصول کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور۔ فتح گڑھ ولی پارک کے مکین گیس کی بندش سے پریشان، 7 ماہ بعد بھی سنوائی نہ ہونے پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، کہتے ہیں متعدد شکایات کے باوجود سوئی گیس کی قلت کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آئی جی پنجاب نے 5 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے، ایس ایس پی صبا ستار اے آئی جی انسپیکشن تعینات، شاہ رخ خان کو ایس پی صدر آپریشنز لگا دیا گیا، خالد علیم ڈی ایس پی سی ٹی ڈی چینوٹ، محمد سہیل پی ایچ پی میں تعینات۔ سیلف سپورٹ فنڈ کی بنیاد پر کس ٹیچر کو کتنے پیسے دیے، پنجاب میں اکیڈمیوں کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، اپوزیشن رکن رانا آفتاب کے وزیر تعلیم سکندر حیات سے تابڑ توڑ سوالات، راہیلہ خادم حسین کا گورنمنٹ کالج خواتین باغبان پورہ کی خستہ حالی پر احتجاج، تعلیم کو اخراجات نہیں قومی سرمایہ کی نظر سے دیکھیں، علی حیدر گیلانی کا بھی اظہار خیال، سکندر حیات کا مسائل کے حل کا وعدہ، پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، گندم اور آٹے کی صورتحال کا جائزہ لیا، کے پی کو گندم کی فراہمی روکنے کے تحفظات پر غور، پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری، سستا آٹا اور روٹی یقینی بنانے کے لیے فلور ملوں کو گندم 3300 روپے فی من فراہم کی جائے گی۔
لیگ سٹی میڈوز کے حوالے سے اہم پیشرفت، سابق اسٹیٹ لائف سوسائٹی ممبران کو قبضہ لیٹرز مل گئے۔ سابق وفاقی وزیر اور چیئرمین لیگ سٹی گوہر اعجاز کا خطاب، کہا لیگ سٹی میڈوز منصوبہ نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تقریب سے چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ اور سابق ڈی جی نیب امجد مجید اولک نے بھی خطاب کیا۔ میاں احمد محمود سمیت دیگر شخصیات بھی شریک تھیں۔ گورنر پنجاب سے ایڈوکیٹ جنرل نذیر ملک کی وفد کے ہمراہ ملاقات، سلیم حیدر بولے پیپلز پارٹی گزرتے دن عوام میں مقبول اور مضبوط ہو رہی ہے، جمہوریت کے فروغ اور تسلسل میں وکلاء برادری کا اہم کردار ہے۔ آئی ڈی پی کی ڈیسٹینیشن ملیشیا کی افتتاحی تقریب، اسپیکر ملک محمد احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں پرنسپل ایچ ای سی کالج سید تراب حسین، فوکل پرسن وزیراعظم یوتھ پروگرام فہد شہباز، ہمایوں بن اکرم بھی آئے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، نادرا اور محکمہ صحت کے درمیان ڈیجیٹل انٹیگریشن، ڈیٹا شیئرنگ پر تبادلہ خیال۔ عمران نذیر کی سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کی ہدایت، بولے سی ایچ آئی پروگرام گیم چینجر ثابت ہوگا۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت محرم سیکیورٹی پر اجلاس، ڈی آئی جی آپریشنز کی مجالس روٹس اور شیورٹی بانڈز پر بریفنگ۔ بلال صدیق عمیانہ بولے محرم میں قیام امن کے لیے بھرپور سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے، عمارتوں کے مالکان سے لیے گئے شیورٹی بانڈز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سی ٹی او عبدالرحیم شرازی کی لاہور چیمبر آمد، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات، نائب صدر خرم لودھی، آمنہ رندھاوا، احسن شاہد، عامر علی سمیت دیگر کی شرکت۔ مارکیٹوں میں ون وے تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف مشترکہ کارروائی کا بھی فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی کھلی کچہری، لین دین، فراڈ، تشدد سمیت مختلف نوعیت کی درخواستیں موصول۔ فیصل کامران نے شکایات کو سنا اور موقع پر احکامات دیے۔ مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا ایم ایم عالم روڈ پر اجلاس، صدر سہیل محمود بٹ، راجہ حامد ریاض، زاہد میر کی شرکت۔ شیخ سہیل ظفر، تنویر ناسی، نادر حنیف، حافظ عابد علی، عتیق الرحمان بھی اجلاس میں شریک تھے۔ سروسز اسپتال میں پھیپھڑوں کینسر کی جدید تشخیص کی ورکشاپ، نومبر پلمونالوجسٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کی شرکت۔ ورکشاپ کی سربراہی پروفیسر سلمان ایاز اور ڈاکٹر محمد حسین نے کی۔ پی سی بی لیول 2 کوچنگ کورس اختتام پذیر، 6 روزہ کوچنگ کورس میں 29 شرکاء کو جدید تربیت دی گئی۔ بیٹنگ تکنیک، حکمت عملی اور کھیل کے پہلوؤں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ٹیسٹ کرکٹرز آصف افریدی، فخر زمان اور عثمان خان چنواری بھی کورس کا حصہ تھے۔ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے زونز الیکشن، ماڈل ٹاؤن زون کی انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام، صدارتی امیدوار ملک عمران بچا، خواجہ ندیم احمد، اظہر زیدی، سردار نوشاد، عامر الیاس بٹ اور دیگر شرکت۔ آئی سی سی نے قذافی اسٹیڈیم اور لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کو ڈی میرٹ پوائنٹس دے دیے۔ قذافی اسٹیڈیم کو آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے میچز میں پچز کے معیار پر 1 ڈی میرٹ پوائنٹ ملا۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ کی پچ پر ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ میچ ریفری نے آسٹریلیا کے خلاف میچز میں قذافی اسٹیڈیم کی پچ کو سلو قرار دیا تھا۔ تخلیقی آہنگ اور فنون لطیفہ سے وابستگی، الحمرا میں مجسمہ سازی کی 2 روزہ ورکشاپ، نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آرٹ کی جدید جہتوں اور تخلیقی اظہار کے فروغ کا موقع ملا۔ الحمرا پرفارمنگ اینڈ ویژول آرٹس اکیڈمی میں خطاطی کی کلاسز بھی جاری ہیں۔